تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آپ اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ کو اٹھا لیں۔ میرے خیال میں اس پر تو مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر عظیمت حضرت مولانا شہید رحمہ اللہ کی 2 گھنٹے کی حیات النبی کبیر والا اٹھا کے سنیں۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کی ہتھیجی کی 1.5 گھنٹہ کی تقریر حیات النبی اٹھا کے دیکھیں۔ جرنیل سپاہ صحابہ شہید اسلام جس پر دیوبندیت کو اس کی قربانیوں پہ فخر ہے، جو جیل میں بیٹھے اور رب اسے اسمبلی میں پہنچا دے، جس کے استقبال کے لیے اما عائشہ حضرت ہزاروی کی خواب میں آئیں۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کا خط نوید سحر میں چھپ چکا ہے۔ جامعہ دینی درسگاہ خانگار کے محتمل مولانا عبد الرشید بلال اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نے خط لکھا ہے، عبد الرشید جب مدینہ منورہ جانا، روزے رسول پر رسول اللہ کی خدمت میں اعظم طارق کا سلامی عقیدت پیش کرنا، اور حضرت ابوبکر عمر اور اماں جان عائشہ کی قبروں پہ عرض کرنا، اعظم طارق جیسا بھی ہے آپ کا نام لیوا ہے، اپنی نظر شفقت اعظم طارق پہ مت ہٹائیے۔ موجودہ دور میں سپاہ صحابہ کی قیادت نے جس کتاب پر دستخط کر کے اپنے عقائد بتائے ہیں، وہ حضرت مولانا مفتی حسن لاہور والے دامت برکاتہم کی کتاب خوشبو والا عقیدہ، مولانا عالم طارق نے بھی دستخط کیے ہیں اور حضرت مولانا لدھیانوی صاحب نے بھی دستخط فرمائے۔ اجی دسو اب کیا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔